اشفاق صاحب نے محلے میں کریانے کی دکان ڈالی اور میاں بیوی چلانے لگے تاکہ فاطمہ کی شادی کر سکے، لیکن بیٹوں کا جب دل کرتا سامان اٹھا کر لے جاتے۔ جب اشفاق صاحب پیسے مانگتے کہ دکان میں سامان ڈالنا ہے تو وہ بیٹے لڑنے لگتے کہ باپ کی کمائی پر ہمارا بھی حق ہے، اور یوں اشفاق صاحب کی دکان ختم ہوگی اور وہ روڈ پر آگے۔ فاطمہ بریانی بنا کر ابا کو دینے لگی اور وہ لوگوں کے گھروں میں ڈیلیوری دینے لگے، اور یوں کام میں برکت ہوئی اور انہوں نے ریسٹورانٹ بنا لیا۔ تو بیٹے بچوں کو لے کر ریسٹورانٹ میں آ گئے کہ ابا کی کمائی کھائیں گے، لیکن ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اشفاق صاحب نے انہیں شام کا وقت تھا۔ فاطمہ اور اس کی ماں سلمہ بیگم بے تابی سے اشفاق صاحب کا انتظار کر رہے تھے۔ آج ان کو تنخواہ ملنی تھی، اور تنخواہ جس دن ملا کرتی تھی وہ واپسی پر سموسے لے کر آتے۔ فاطمہ چائے بناتی اور وہ تینوں مل کر چائے اور سموسے سے لطف اٹھایا کرتے تھے۔ فاطمہ کے لیے یہ دن سب سے قیمتی ہوتا تھا۔ اما 5 بج گئے، ابا ابھی تک نہیں آئے۔ اس نے پریشانی سے گھڑی میں وقت دیکھا جو 5 کے ہندسے سے اب آگے کا وقت بتا رہی تھی۔ خود سلمہ بیگم بھی تھوڑی سی پریشان سی ہو گئی تھی۔ 5 کے بعد 6 بجے اور 6 کے بعد 7 بج گئے، مگر اشفاق صاحب ابھی تک گھر نہ آئے تھے۔ اب تو فاطمہ اور سلمہ بیگم کافی زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اشفاق صاحب کے پاس کوئی موبائل بھی نہ تھا۔ تھک ہار کر فاطمہ گھر سے باہر نکلی اور 3 گھر چھوڑ کر اپنے بڑے بھائی کے گھر جا پہنچی۔ بھائی جان ابا ابھی تک نہیں گھر آئے۔ فاطمہ نے فکر مندی سے بھائی سے کہا، وہ جو ٹی وی لگا کر کوئی ڈرامہ دیکھ رہا تھا اور اس کی بیوی کچن میں مچھلی فرائی کر رہی تھی۔ بیزاری سے بولا، آ جائیں گے ابھی؟ انہوں نے کون سا کوئی کاف جانا ہے، میرے موبائل میں بیلنس نہیں ہے ورنہ میں فون کر لیتا۔ فاطمہ کو جواب مل چکا تھا۔ اس کے گھر کے ساتھ ہی چھوٹے بھائی کا گھر تھا۔ فاطمہ نے سوچا ایک بار وہاں بھی پوچھ لے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ چھوٹے بھائی کے گھر جاتی، اسے گلی کے آخری کونے سے اشفاق صاحب گھر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ اسے ایک سکون بھرا سانس آیا۔ وہ خاموشی سے واپس اپنے گھر آ گئی۔ ابا آ رہے ہیں، اس نے اماں کو اطلاع دی اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اشفاق صاحب گھر آ گئے تھے، مگر خلاف معمول ان کا چہرہ بجھا ہوا تھا اور ماتھے پر پریشانی برے شکے نظر آ رہی تھی۔ کیا بات ہے، آج آپ چپ چپ سے ہیں اور پریشان بھی؟ سب خیریت تو ہے؟ آج اتنی دیر بھی لگا دی۔ سلمہ بیگم نے پانی کا گلاس ان کی جانب بڑھایا تو اشفاق صاحب کچھ دیر خاموش رہے اور پھر ہلکے سے بولے، میری نوکری ختم ہو گئی ہے، کمپنی دیوالے میں جا رہی ہے۔ آج سب کو تنخواہ دینے کے بعد مالک نے کمپنی کسی دوسرے کے ہاتھ فروخت کرنے کا عائدہ دے دیا تھا۔ نیا مالک اپنا سارا سٹاف اپنے ساتھ لائے گا، اس لیے ہم سب اب فارغ ہو گئے ہیں۔ اشفاق صاحب کی بات تھی یا کوئی بم؟ سلمہ بیگم اور فاطمہ کے اوپر تو جیسے آسمان ہی ٹوٹ کر گر پڑا تھا کہ تمام اخراجات اشفاق صاحب کی معمولی سی تنخواہ میں بڑی مشکل سے پورا ہوا کرتے تھے۔ اب اگر وہ تنخواہ بھی نہ آئی تو انہیں تو کھانے پینے سے بھی لالے پڑ سکتے ہیں۔ لیکن اشفاق صاحب نے اگلے سال فاطمہ کی شادی کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، جہاں اس کا رشتہ طے ہوا ہے وہ لوگ بار بار تاریخ پر تاریخ مانگ رہے ہیں، لیکن ہم نے صرف جہیز نہ ہونے کی وجہ سے انہیں ٹال رکھا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ سلمہ بیگم نے پریشانی سے کہا تھا۔ اشفاق صاحب کچھ دیر سوچتے رہے اور پھر بولے، فکر مت کرو، ہمیں نکالنے کے ساتھ ساتھ کمپنی نے چند لاکھ روپے ہر ملازم کو دیے ہیں۔ مجھے بھی 3 لاکھ روپے ملے ہیں۔ اس 3 لاکھ روپے سے میں کوئی دکان ڈال لیتا ہوں جس کی آمدنی سے گھر بھی چلتا رہے گا، اور میں فاطمہ کا جہیز بھی بنا لوں گا۔ اشفاق صاحب کی بات میں دم تھا۔ سلمہ بیگم کو یہ بات اچھی لگی، کم سے کم کوئی امید تو تھی۔ اشفاق صاحب نے گھر کے 3 کمروں میں سے ایک کمرہ جس کا دروازہ باہر کی سمت کھلتا تھا، اس میں سے سارا سامان نکال کر گھر کے اندر رکھا اور اسے اپنی دکان کی شکل دے دی۔ 3 لاکھ روپے اچھی خاصی رقم تھی۔ انہوں نے دکان میں بہت سارا سامان ڈلوا لیا۔ محلے کے لوگوں نے نزدیک ہی ایک بڑی اور اچھی دکان دیکھی تو اکثر لوگ اشفاق صاحب کی دکان سے آ کر خریداری کرنے لگے۔ پہلا مہینہ اتنا اچھا گزرا کہ اشفاق صاحب کو تو یقین ہی نہ آیا انہیں اتنی اچھی آمدنی ہو سکتی ہے۔ دکان میں ابھی کافی مال موجود تھا۔ اشفاق صاحب اپنی دکان سے رقم اٹھا کر گھر لا رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ آج یہ پیسے فرنیچر والے کو دے دیں گے تاکہ اس کا ایڈوانس ادا ہو جائے۔ انہوں نے محلے کا ایک چھوٹا سا لڑکا اپنے غیر موجودگی میں دکان پر بٹھا رکھا تھا۔ جلدی کھانا دے دو سلمہ بیگم، دکان پر گاہکوں کا رش ہے، مجھے وہاں پر جانا ہے۔ ابھی وہ کھانا کھا ہی رہے تھے کہ اچانک دروازہ بجا اور ہڑبڑاتا ہوا دکان پر بیٹھنے والا چھوٹا سا لڑکا گھر میں داخل ہوا۔ اشفاق انکل، آپ کا بڑا بیٹا مدثر دکان سے بہت سارا سامان اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن اس نے مجھے ایک تھپڑ مارا اور بولا، میرے باپ کی دکان ہے، میں یہاں سے جو چاہوں اٹھاؤں، کوئی مجھے نہیں روک سکتا۔ اشفاق صاحب کو حیرت سی ہوئی۔ دونوں شادی شدہ بیٹوں نے کبھی پلٹ کر ان کی خبر تک تو نہ لی تھی۔ جب سے الگ ہوئے تھے کبھی انہوں نے مصیبت میں بھی ماں باپ کی مدد نہ کی تھی۔
تو پھر آج مدثر دکان پر کیا کرنے آیا تھا؟ جلدی جلدی کھانا ختم کرنے کے بعد اشفاق صاحب اپنی دکان پر پہنچے تو ان کے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ دکان جہاں اچھا خاصا مال موجود تھا وہ کسی فرنیچر زمین کا منظر پیش کر رہی تھی۔ چینی کے بورے خالی ہو چکے تھے، آٹا جتنا بھی تھا وہ سب کا سب مدثر اپنے گھر لے جا رہا تھا۔ دالیں، مسالے، یہاں تک کہ شیمپو اور ٹوتھ پیسٹ کے بھی کئی ڈبے مدثر اپنے گھر لے گیا تھا۔ اشفاق صاحب کو سخت غصہ آیا، انہوں نے اسی وقت دکان بند کی اور سیدھا اپنے بیٹے مدثر کے گھر جا پہنچے۔ وہاں جاتے ہی انہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا، دکان سے لایا ہوا سارا سامان چارپائی پر ڈھیر تھا، وہ ان کے گھر کے مہینے کے راشن سے کئی زیادہ کا سامان تھا۔ یہ سب کیا ہے مدثر؟ تم میری دکان سے سارا سامان اٹھا کر کیوں لائے ہو؟ تمہیں پتا تو ہے کہ میں اس دکان سے ہی بڑی مشکل سے پیسے کما کر فاطمہ کا جہیز بنا رہا ہوں، اشفاق صاحب نے سخت لہجے میں کہا۔ مدثر مسکراتا ہوا چارپائی سے اٹھا، ارے غصہ کیوں کر رہے ہو ابا جان؟ صرف فاطمہ ہی آپ کی بیٹی نہیں ہے، میں بھی آپ کا کچھ لگتا ہوں۔ جائیداد میں حصہ دے کر فارغ کر دیا تو اس کا مطلب ہمارا آپ سے حق ختم ہو گیا۔ میرے پاس راشن خریدنے کے پیسے کم پڑ رہے تھے، اس لیے میں آپ کی دکان سے سامان اٹھا لایا ہوں، اور اگلے مہینے بھی آؤں گا، کیونکہ جب میرے باپ کی دکان ہے تو میں کیوں غیروں کی دکان سے سامان لوں؟ مدثر کی بات پر اشفاق صاحب جلجلا گئے، تو پھر مجھے اس کی رقم بھی تو ادا کرو۔ اشفاق صاحب کی بات پر اچانک مدثر غصہ ہو گیا، ذرا سی چیزیں اٹھا کر لے آیا ہوں، آپ تو میرے حلق سے نوالا کھینچنے لگ گئے ہیں۔ کیسے باپ ہے لالچی آپ، خود غرض؟ میرے معصوم بچے اگر چند نوالے کھا لیں گے تو آپ کا کیا جائے گا؟ نہیں دوں گا میں یہ سامان واپس، اور نہ ہی میں آپ کو کوئی پیسے دوں گا، چلے جائیں آپ میرے گھر سے۔ مدثر کی بدتمیزی پر اشفاق صاحب بے بسی سے اپنے گھر واپس آ گئے، مگر یہ تو صرف ابتدا تھی۔ اشفاق صاحب کو دکان سے جو رقم حاصل ہوئی تھی وہ فرنیچر والے کو دینے کی بجائے دوبارہ دکان میں مال ڈلوا لیا، مگر ان کے بیٹوں نے تو تیرا ہی بنا لیا تھا۔ جب بھی وہ کھانا کھانے کے لیے گھر آتے، مدثر چھوٹے شبیر میں سے کوئی بھی دکان پر جاتا اور انہیں جس چیز کی ضرورت ہوتی وہ اٹھا کر گھر لے جاتے۔ دونوں پورے مہینے کا راشن اشفاق صاحب کی دکان سے اٹھانے لگے۔ وہ چھوٹا لڑکا اگر انہیں منع کرنے کی کوشش کرتا تو وہ اسے تھپڑوں سے سرخ کر دیتے۔ اشفاق صاحب شدید بیزار ہو چکے تھے، وہ انہیں منع کرتے لیکن ان کے بیٹے سر چڑھ کر بدتمیزی کرنے لگتے۔ دکان کا حال خراب ہوتا جا رہا تھا، وہ اجڑنے لگے۔ لوگ دکان پر آتے مگر اشفاق صاحب کے پاس انہیں مہیا کرنے کے لیے سامان نہ ہوتا تو وہ تنگ ہو کر واپس چلے جاتے۔ دکان کی آمدنی محدود ہونے لگی، سامان نہ ہونے کی وجہ سے اشفاق صاحب شدید پریشان تھے۔ دوسرا مہینہ شروع ہوا تو اشفاق صاحب کے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ آٹا اور چینی بھی دکان میں ڈلوا سکے۔ تنگ آ کر وہ اپنے بیٹوں کے پاس چلے گئے، مجھے کچھ رقم دو، مجھے دکان میں سامان ڈلوانا ہے ورنہ میری دکان ٹھپ ہو جائے گی، اور میں ایسا نہیں چاہتا، انہوں نے پہلے چھوٹے شبیر سے کہا تھا۔ اس نے اسی مہینے اپنی موٹر سائیکل چھوڑ کر ایک گاڑی خرید لی تھی۔ وہ بیزار شکل بنانے لگا، اب آپ کو تو پتا ہے میں معمول سی سرکاری نوکری کرتا ہوں، اور اب میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے کہ میں آپ کو دکان میں ڈلوانے کے لیے لاکھوں کی رقم مہیا کروں؟ ماں باپ ساری عمر بچوں کو دیتے ہیں، لیکن آپ کا الگ حساب ہے، آپ تو ہر تھوڑے دن بعد دروازہ پیٹ کر مانگنے چلے آتے ہیں، میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہے۔ وہ بدتمیزی سے کہہ کر گھر سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اشفاق صاحب کا جی چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے، ایسے نہ حلف نہ فرمان بیٹے تھے جنہیں اتنا بھی احساس نہ تھا کہ ان کے گھر میں جوان کنواری بہن ہے جس کی شادی وقت پر کرنا ضروری ہے۔ اشفاق صاحب دونوں بیٹوں سے مایوس ہو کر اپنا سا منہ لے کر گھر میں واپس آ گئے۔ دکان خالی تھی، چند روز بعد وہ دکان مکمل طور پر بند ہوگی۔ اشفاق صاحب کے پاس روزمرہ کے اخراجات کے لیے بھی رقم نہ بچی تھی۔ اشفاق صاحب پریشان سے پریشان تر ہوتے جا رہے تھے، لیکن ابھی تک ان کی آزمائش مزید باقی تھی۔ اسی روز شام کے وقت فاطمہ کو ہونے والا سسرال آن پہنچا۔ ارے سلمہ کب تک انتظار کرو گی؟ میری اب بوڑھی ہڈیوں میں دم نہیں ہے کہ میں پورے گھر کے کام کاج کروں، جلدی سے فاطمہ کو بیاہ کر مجھے دے دو تاکہ میں تو سکون سے بیٹھ کر کھانا کھا سکوں۔ فاطمہ کی ہونے والی ساس نخاوت سے کہتی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ سلمہ بیگم بھی شرمندہ سی ہونے لگی۔ جہیز کی جو لسٹ آپ نے دی تھی، اگر آپ اس کے مطابق سامان مانگے تو ہم کل ہی فاطمہ کو شادی کر دیں گے، لیکن جہیز کا سامان بنانے میں کافی وقت لگتا ہے، اس لیے تو ہم نے وقت مانگا ہے۔ سلمہ نے کہا تو ساس یکدم جیسے اچھل پڑی۔ ہاں تم نے ابھی تک جہیز نہیں بنایا، چند مہینے جب پہلے میں آئی تھی تو تم نے کہا تھا کہ بس 2-3 مہینے میں ہی فرنیچر اور سارے الیکٹرونکس خرید لیں گے، تم تو ابھی تک ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر درے بیٹھی ہو، کیا بیٹی کو بیانہ نہیں ہے؟ اور بھائی بات سنو، میں 6 مہینے بعد برات لے کر آ جاؤں گی، تب یہ نہ کہنا کہ ہمارے پاس دینے کے لیے پھوٹی کوڑی نہیں ہے۔ اور ہاں میرے بیٹے نے کہا ہے کسی جہیز میں 10 تولہ سونے کا سیٹ بھی چاہیے ورنہ اس کی دوستوں میں ناک کٹ جائے گی۔ فاطمہ کی ہونے والی ساس نخوت سے کہہ رہی تھی۔
सलमा की आंखें फटी की फटी रह गई थी। 10 तोला सोने का सेट पहले ही घर में रोटी के लिए लाले पड़ रहे थे। ऐसे में फातिमा का जहेज तो कभी सूली तरह के सर पर लटका हुआ था, मगर सलमा ने ना चाहते हुए भी हामी भर ली थी। लड़का अच्छी कंपनी में मुलाजमत करता था, इसकी अपनी गाड़ी थी, छोटी सी फैमिली थी। सलमा को लगता था कि फातिमा यहाँ पर खुश रहेगी। इसने जैसे तैसे करके फातिमा की सास को राजी करके भेज दिया कि 6 महीने बाद वो लोग शादी की तारीख दे देंगे। लेकिन अब वो अशफाक साहब हद से ज्यादा परेशान हो चुके थे। अब्बा खाना खा ले। फातिमा ने बिरयानी बंद ट्रे अशफाक साहब के सामने रखा। घर में तो सब्जी लाने के पैसे नहीं थे। इसने चौंक कर पूछा तो फातिमा शर्मिंदा सी होगी। साथ वालों ने अपने बच्चों का हकीका किया है। वहीं से गोश्त का एक शॉपर आया था। मैंने बिरयानी बना ली, आपको पसंद है ना? फातिमा की बात पर अशफाक साहब चुप से हो गए थे। कहीं मजदूरी का बंदोबस्त करने जाता हूँ, यहाँ घर में हाथ रखकर बैठ नहीं सकता। तुम ऐसा करो, ये बिरयानी मुझे शॉपर में डाल दो। अशफाक साहब ने फातिमा से कहा तो ना चाहते हुए भी इसने बिरयानी शॉपर में डालकर बाप के हवाले कर दी। अशफाक साहब घर से निकल गए। इन्हें मजदूरी का कोई तजर्बा तो ना था। यूं ही सड़कों पर फिरते हुए वो लोगों से पूछते रहे कि किसी को काम की जरूरत है, लेकिन इन्हें मजदूरी का कोई खास काम नहीं आता था। शदीद परेशान होकर इस सख्त कड़ी धूप में वो एक दरख्त के नीचे बैठने लगे। वहाँ एक लड़का पहले से बैठा हुआ चिप्स खा रहा था। शक्ल से लग रहा था नजदीकी किसी कंपनी में काम करता है और लंच ब्रेक में बाहर आया है। अशफाक साहब ने अपनी बिरयानी प्लेट में निकाली और खाने लगे। लड़का बार बार इनकी बिरयानी की जानिब देख रहा था। अशफाक साहब ने प्लेट में इसकी जानिब बढ़ाई। लो बेटा, तुम भी खा लो। वो लड़का जो जैसे इंतजार में था फौरन बड़े बड़े नवाले लेने लगा। अंकल, बहुत मजेदार बिरयानी है, किस होटल से खरीदी है? लड़का बेख्तियार बोला था। अशफाक साहब मुस्कुरा दिए। ये मेरी बेटी ने बनाई है, इसके हाथ में बहुत जायका है। अशफाक साहब की बात सुनकर लड़का चौंक सा गया। ये बिरयानी आप फरोख्त क्यों नहीं करते? इस इलाके में बहुत सी कंपनियां हैं जहां दोपहर को लड़कों को खाना खाना होता है, लेकिन आस पास के होटल और रेस्टोरेंट इतने महंगे हैं कि हम लोग तनख्वाहों में से दोपहर का खाना खरीद नहीं पाते, मजबूरन घर से खाना लाते हैं या इसी तरह चिप्स वगैरह खाकर गुजारा करते हैं। अगर आप थैलों में से इसी तरह की बिरयानी ला कम पैसों में सबको फरोख्त करें तो हमारा भी भला हो जाएगा और आपको भी पैसे मिल जाएंगे। लड़का जल्दी जल्दी खाना खाते हुए आम से अंदाज में बताता रहा, मगर अशफाक साहब चौंक गए। लड़का का आइडिया तो अच्छा था। बिरयानी खत्म हो चुकी थी। लड़का उठकर चला गया, मगर अशफाक साहब को एक नई तहरीक मिल गई थी। वो पुख्ता इरादे के साथ घर वापस आ गए थे। अगले दिन उन्होंने अपने दोस्त से कर्जा लेकर फातिमा को गोश्त ला कर दिया। फातिमा तो खाना बनाने में वैसे ही माहिर थी। इसने जल्दी से कई किलो बिरयानी बना डाली। अशफाक साहब को पूरी उम्मीद थी कि इनके भी ये बिरयानी बिक जाएगी, और ऐसा ही हुआ। वो एक बड़े से शॉपर में बिरयानी के छोटे छोटे से पैकेट डबना कर डाल इसी इलाके में ले गए। वो लड़का इन्हें इसी दरख्त के नीचे मिल गया। वो मुस्कुरा रहा था। अशफाक साहब ने कम पैसों के घर से एक बिरयानी का शॉपर कई लड़कों में तकसीम कर दिया। वो लड़का भी अपने साथ दोस्तों को लाया था। थोड़ी ही देर में बिरयानी के सारे शॉपर फरोख्त हो चुके थे, मगर मजीद लोग अशफाक साहब की बिरयानी की डिमांड कर रहे थे। अशफाक साहब को बहुत खुशी हुई। एक दिन में ही इन्हें अच्छी खासी आमदनी होगी। अगले दिन फिर उन्होंने इसी तरह किया। चंद दिन गुजर गए तो अशफाक साहब की धूम धूम पूरे इलाके में बच गई। जहाँ छोटे बड़े सारे वर्कर ही लंच ब्रेक इनकी बिरयानी का इंतजार करते रहते। अशफाक साहब खुद तो बूढ़े थे, वो इतनी भाग दौड़ नहीं कर सकते थे। थक हार कर उन्होंने एक छोटा सा लड़का अपने पास मुलाजिम रख लिया, जो दोपहर के वक्त एक थैले में बिरयानी के शॉपर वहां से ले जाता और सारे लड़कों में तकसीम करके वापस लाकर अशफाक साहब को दे देता। आमदनी अशफाक साहब की सोच से कहीं ज्यादा थी। फातिमा भी बेहद खुश थी कि वो बाप की कमाई में इसका साथ दे रही है। अब मैंने परसों नफीसा को देखा था। इसने मोबाइल पर खाने का ऑर्डर दिया और थोड़ी देर बाद एक लड़का मोटरसाइकिल पर खाना लेकर आ गया था। मैंने पूछा तो इसने बताया कि इसी तरह खाना होम डिलीवरी करते हैं, आप भी ऐसा कोई सिस्टम कर लें। बेटी की बात पर अशफाक साहब ने इससे सारे तरीकेकार पता करवा लिया और इन्हें हैरत हुई। तरीका तो बहुत आसान था। अब फातिमा मजीद चीजें पकाने लगी थी। सलमा भी इसका साथ देती। सारा दिन अशफाक साहब को कहना पड़ता कि अब आपका बचपन बंद हो चुका है। दिन हफ्तों में बदलने लगे और हफ्ते महीनों में। अशफाक साहब ने इतने पैसे कभी अपनी नौकरी से ना कमाए थे जितने इन्हें ये खाना फरोख्त करने के पैसे मिलने लगे थे। वो लाखों के मालिक बन गए थे। जदीद तर्ज के खाना पकाने के आलात उन्होंने घर में जमा कर लिए थे। फातिमा का जहेज भी आधे से ज्यादा बन चुका था, मगर फातिमा मुतमिन ना थी। अब्बा, अगर मैं चली गई तो आप दोनों फिर से सड़क पर आ जाएंगे, एक एक रोटी के नवाले को तरसेंगे। क्या इससे बेहतर नहीं है कि हमें इस खाने पकाने के काम को अच्छे कारोबार की शक्ल दे दें?
فاطمہ کی بات پر اشفاق صاحب سوچ میں پڑ گئے. خود وہ بھی آج یہی سوچ رہے تھے کہ کچھ ہی دیر سوچ جار کے بعد انہیں آئیڈیا آ گیا. ان کے گھر کے 2 کمروں کے ساتھ وسیع صحن بھی تھا جہاں کے چھوٹے کمروں کو انہوں نے پہلے دکان کی شکل دی تھی. انہوں نے مکان کے آدھے حصے میں دیوار اٹھائی اور پچھلا حصہ رہائش کے لیے چھوڑ کر آگے والے حصے میں ایک چھوٹا سا ریسٹورینٹ بنا لیا. تعمیر پر کافی خرچہ آیا لیکن اس کے باوجود پہلے ہی ہفتے ریسٹورینٹ سے اس قدر آمدنی ہوئی کہ اشفاق صاحب روپیہ سنبھالتے ہی حیران ہو گئے. وہ بے حد خوش تھے. انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس بیٹی کو وہ صرف جہیز کی خاطر گھر میں بٹھائے ہوئے تھے وہ اس قدر عقل مند اور ذہین تھی کہ آج اس کے بنائے ہوئے کھانوں کی بدولت اس کا ایک شاندار کاروبار چل نکلا تھا. اب ریسٹورینٹ میں کھانا پکانے والے کئی افراد تھے. سارا دن گاہکوں کی ایک قطار لگی رہتی. اشفاق صاحب نے باہر کرسیاں میز لگا کر لڑکوں کے بیٹھنے کا انتظام کر دیا تھا جبکہ اندر کمروں میں ایک شاندار سا فیملی ہال بھی بنا دیا تھا. بیٹھے بٹھائے وہ ایک انتہائی مالدار انسان بن گئے تھے. گھر میں روپے پیسے کی ریل پیل ہو گئی تھی تو لاکھ گھروں میں رہتے بیٹوں کے منہ میں بھی پانی بھرنے لگا تھا. وہ دونوں سر جوڑ کر بیٹھ گئے. ابا کے پاس صحیح مال جمع ہو گیا ہے. جب ابا کا اتنا اچھا بنایا گیا کاروبار ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے چھوٹی موٹی نوکریاں کرنے کی. دونوں ہی یہی سوچ رہے تھے اور پھر آخرکار ایک روز بڑا مدثر اور چھوٹا شبیر دونوں ہی ریسٹورینٹ آ پہنچے. اسی وقت ایک گاہک اپنے پچھلے پورے مہینے بل کی ادائیگی اشفاق صاحب کو ادا کر رہا تھا. اس نے رقم دینے کے لیے اشفاق صاحب کی جانب بڑھائی لیکن مدثر نے لے کر وہ رقم تھام لی. ارے میں بھی ان کا بیٹا ہوں, اس کاروبار پر میرا بھی تو حصہ ہے. رقم بابا کو دینے کی بجائے آپ مجھے دے سکتے ہیں, خوشامد انداز میں کہتے ہوئے اس نے پیسے لپٹ کر اپنی جیب میں ڈال لیے. اشفاق صاحب کے ماتھے پر بل پڑ گئے. چھوٹا شبیر بھی ہوٹل کے ملازم سے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنا تعارف کروا رہا تھا. ابا جان, ہم نے فیصلہ کر لیا ہے. اب ہم اپنی نوکریوں پر نہیں جائیں گے بلکہ آپ کے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹائیں گے کیونکہ آپ بوڑھے ہو رہے ہیں اور اتنا بڑا کاروبار اکیلے آپ نہیں سنبھال سکتے. ہمیں آپ کی فکر ہے, بڑا مدثر بری سے انداز میں کہہ رہا تھا. اشفاق صاحب مسکرا دیے. ہاں نا ابا جان, اب آپ کی صحت ایسی نہیں ہے کہ آپ دن رات محنت مشقت کریں. میں روز جب ریسٹورینٹ کے سامنے سے گزرتا ہوں تو آپ کو محنت کرتے دیکھ کر مجھے شدید افسوس ہوتا ہے, لیکن آپ فکر نہ کریں. آپ چاہیں تو دن رات گھر پر آرام کیا کریں. اب میں اور شبیر آگے ہیں, ریسٹورینٹ کو ہم بخوبی سنبھال لیں گے. وہ مزید کہہ رہا تھا کہ اشفاق صاحب نے مسکراتے ہوئے اپنا سر جھٹکا. بیٹے کیا چاہتے تھے, یہ تو ان کے چہرے پر صاف لکھا ہوا تھا. میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ کاروبار اچھا تو ہے لیکن اسے مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. اگر میرے ساتھ دونوں بیٹے بھی شریک ہو تو لازمی بات ہے کہ ہمیں مزید جگہ کی ضرورت پڑے گی. میں یہ سوچ رہا تھا کہ گھر کا پچھلا رہائشی حصہ بھی ریسٹورینٹ میں شامل کروں, لیکن پھر سلمہ اور فاطمہ کہاں جائیں گی؟ اشفاق صاحب نے مخصوصی پریشانی سے کہا تو شبیر اور مدثر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے تھے. ارے ابا, ہر جگہ کرائے کے لیے مکان مل جاتے ہیں. آپ کہیں بھی کرائے پر مکان لے کر اماں اور فاطمہ کو ٹھہرا دیجیے گا. اور ویسے بھی تو فاطمہ کی شادی کرنی ہے نا, کرائے کے مکان میں کیوں؟ کیا تم دونوں کے اپنے گھر نہیں ہے؟ تم دونوں میں سے کوئی بھی اپنا گھر آدھا حصہ سلمہ اور فاطمہ کے نام کر دو تاکہ وہ دونوں آرام سے وہاں پر رہتی رہیں. میں بھی فکر مند ہو جاؤں گا. پھر ہم تینوں باپ بیٹے مل کر یہ کاروبار چلائیں گے. اشفاق صاحب نے مضبوط لہجے میں کہا. شبیر اور مدثر کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی. ابا جان, میرا تو گھر بہت ہی چھوٹا ہے. پہلے ہی صرف 4 کمرے ہیں جس میں میں اور میرے بچے رہتے ہیں. آپ کو پتا تو ہے میری بیوی کی زبان تیز ہے. اماں کا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہوگا. آپ ایسا کریں, شبیر سے پوچھ لیں. مدثر نے تو فوراً ہی جواب دے دیا تھا. شبیر بھی دائیں بائیں دیکھنے لگا. سارا معاملہ میرے سر پر ڈال دیا. کیا میری بیوی کا آپ کو نہیں پتا؟ اس نے تو مجھے پہلے ہی کہہ رکھا ہے. اور اس کی بہن اور بہنوئی ہمارے گھر آ کر رہیں گے. ایسے میں بلا فاطمہ اور اماں کہاں رہیں گی؟ میں کوئی کرائے کا مکان دیکھ لوں گا. شبیر نے آخر میں باپ کو جیسے تیسے تسلی دینے کی کوشش کی مگر اشفاق صاحب مزید انہیں مہلت دینے کے موڈ میں نہیں تھے. وہ ان کی اصلیت پہچان چکے تھے. وہ بیٹے جنہوں نے کبھی مشکل وقت میں بھی باپ کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہونے کی توفیق نہ کی, آج جمے ہوئے کاروبار پر حق جمانے آگے ہیں اور اپنی ایک بوڑھی ماں اور بہن کو بھی اپنے گھر میں رکھنے پر تیار نہیں ہے. مگر اشفاق صاحب اب دوبارہ انہیں مہلت دینے کا فیصلہ کر چکے تھے. مدثر اور شبیر اپنا سا منہ لے کر چلے گئے تو اشفاق صاحب گھر واپس آ گئے. فاطمہ کی ساس آ بیٹھی تھی اور لالچ بھری نگاہوں سے فاطمہ کا جہیز دیکھ رہی تھی. ارے واہ واہ, اتنی مہنگی چیزیں لی ہیں, میرا تو گھر بھر جائے گا. بھائی بس آپ جلدی سے شادی کی تاریخ دے دو اور بڑے سے حال میں شادی کرنا, فاطمہ کو کسی مہنگے پارلر سے تیار کروانا. اور ہاں, میرے لیے سونے کے جھمکے بنوائے ہیں نا. کہ انہیں فاطمہ کی ساس سلمہ بیگم سے پوچھ رہی تھی.
सलमा बेगम मुस्कुरा कर रह गई। जितनी भी रेस्टोरेंट की आमदनी थी वो सारा फातिमा की सास की फरमाइशों में पूरी हो जाती। घर के हालात तो बहुत अच्छे हो चुके थे, लेकिन न जाने क्यों उनके दिल में कोई अजीब सा वलसला लगा हुआ था। फातिमा की सास को सिर्फ रुपए पैसे में दिलचस्पी थी। वो जब भी बात करती तो यही कहती कि इन्हें जल्दी शादी की जरूरत है ताकि फातिमा घर जाकर कामकाज कर सके। अभी वो यही सोच रही थी कि इनकी नजर इशफाक साहब पर पड़ी। अरे आप बैठे ना, उन्होंने कहा, लेकिन इशफाक साहब पास आकर खड़े हो गए। माफ कीजिए बहन, मैं इस रिश्ते से इनकार करता हूँ। मैं फातिमा की शादी आपके घर में नहीं कर सकता। आप लोग रुपये पैसे के लालची लोग हैं। आपके नजदीक मेरी बेटी की कोई हैसियत नहीं है। सोने के सेट, महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स और भारी फर्नीचर, ये सब कुछ आपकी डिमांड है। मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे लोगों में बिल्कुल नहीं कर सकता। इतना कहकर वो मुड़े और सलमा बेगम बोली, मेरा पुराना दोस्त कल अपने बेटे के लिए फातिमा का हाथ मांगने आ रहा है। लड़का बहुत अच्छा और नेक है और इन लोगों को जहेज में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि इन्हें पढ़ी लिखी और नेक लड़की चाहिए। तुम फातिमा की शादी की तैयारी करो, मैं वही इसकी शादी करूंगा। इशफाक साहब कहते हुए अंदर कमरे में चले गए। फातिमा की सास मुंह खोले बैठी थी। इतनी बेइज्जती से सख्त शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इसने बात संभालने की कोशिश की, मगर खुद सलमा बेगम भी इससे से बेजार हो चुकी थी। उन्होंने इसे बाहर का रास्ता दिखाया। अगले दिन जब फातिमा का रिश्ता आया तो इशफाक साहब, सिमत समेत सलमा बेगम भी हैरान रह गई, क्योंकि लड़का बेहद आला तलीम याफ्ता और बहुत ही नेक था। इशफाक साहब ने पूरी छाट फाट की तो अंदाजा हुआ कि मोहल्ले में इनकी अच्छी खासी शहरियत है। फातिमा अपने नसीबों के खुल जाने पर बेहद खुश थी और वो जानती थी यहाँ सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि इसने मुसीबत के वक्त में अपने बूढ़े बाप का साथ दिया। इशफाक साहब अब एक चलते हुए रेस्टोरेंट के मालिक थे और कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह की समकवाज कहानियां और वाकया सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज। से सख्त शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इसने बात संभालने की कोशिश की, मगर खुद सलमा बेगम भी इससे से बेजार हो चुकी थी। उन्होंने इसे बाहर का रास्ता दिखाया। अगले दिन जब फातिमा का रिश्ता आया तो इशफाक साहब, सिमत समेत सलमा बेगम भी हैरान रह गई, क्योंकि लड़का बेहद आला तलीम याफ्ता और बहुत ही नेक था। इशफाक साहब ने पूरी छाट फाट की तो अंदाजा हुआ कि मोहल्ले में इनकी अच्छी खासी शहरियत है। फातिमा अपने नसीबों के खुल जाने पर बेहद खुश थी और वो जानती थी यहाँ सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि इसने मुसीबत के वक्त में अपने बूढ़े बाप का साथ दिया। इशफाक साहब अब एक चलते हुए रेस्टोरेंट के मालिक थे और कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह की समकवाज कहानियां और वाकया सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। खुदा